بہت سارے ایسے عوامل ہیں کہ جنہیں ہمیں گھر بیٹھ کے ہی دیکھنا ہے اور ان پہ غور و خوض کرنا ہے جی، اور جو صورتحال پیش آ رہی ہے اس کا ہم نے ٹھنڈے دل و دماغ سے جائزہ لینا ہے جی، اور گھر بیٹھے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا جتنا بھی فہم اور شعور دیا ہے جی، اس کی بنا پہ اس کا انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اپنا خود سے جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. جی. یعنی باہر جا کے لٹنے کی، مزید وقت ضائع کرنے کی، اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ ساری باتوں کو کوئی نیگیٹیولی نہ لے جائے، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ جادو جنات کے منکر ہیں، مانتے ہی نہیں. ہاں، ضرورت ہی نہیں پتہ ہے. نہیں کہتے کہ جادو ہوتا ہی نہیں. نہیں، صحیح ہے. جادو ہوتا ہے، جی. جادو کا اثر بھی ہو جاتا ہے، اسیب کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے، جنات انسان کے جسم میں داخل بھی ہو جاتے ہیں. ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جادو جتنا کہ اسلام نے بتایا اتنی جگہ دیں. ہاں صحیح ہے، اگر ہر چیز میں جادو آ گیا. ہاں، اگر اسلام نے اس پہ 5% بات کی، کریں 5%، اس کو 100 پہ تو نہ لے جائیں. صحیح ہے، بالکل. جتنی اس کی جگہ اسلام نے دی ہے نا، جتنا مسئلہ ہوتا ہے اتنا رکھیں. اسلام کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، آپ کہیں ٹھیک ہے. آپ اس کو بڑھا چڑھا کے مارکیٹنگ کے لیے تو استعمال نہ کریں، دوسرے بندے کو بیوقوف تو نہ بنائیں. تو روحانی حوالے سے علاج کروانے کے لیے مریض جب گھر سے نکلے، اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ دیکھے میں خالص چیز کی طرف جا رہا ہوں یا جعلی چیز کی طرف. صحیح ہے. دنیا میں آپ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم تحقیق نہیں کرتے. ایک کپڑا خریدنا ہو نا تو ہم 4 دکانوں سے پوچھتے ہیں کہ یار اس کا اسٹف ٹھیک ہے، کپڑا ٹھیک ہے، ریٹ زیادہ تو نہیں، باقی چیزیں تو نہیں. تو جب روحانی حوالے سے مسئلہ ہے، دینی حوالے سے مسئلہ ہے، تب بھی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ جس بندے کے پاس میں علاج کے لیے جا رہا ہوں، اس بندے نے مجھے اللہ کے ساتھ ملانا ہے، اس کا اپنا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے. صحیح بات. کہیں مجھے مس گائیڈ ہی نہ کر دے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ روحانی علاج کرنے والا کاہن اور نجومی تو نہیں. اللہ اکثر اس میں فرق نہیں ہے، لوگوں کو پتا. کاہن اور نجومی اکثر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری طور پہ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ سامنے گائیڈ کرنے والا بندہ مجھے ٹھیک بیٹھا ہے یا غلط ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنن او عرافن، جو بندہ بھی کاہن اور عراف کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور اس نے اس کے بات کی تصدیق بھی کر لی، جو اس نے گائیڈ کیا اس کے اوپر ایمان لے آیا، یقین لے آیا کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو شریعت اسلامیہ کا انکار کر دیا. اللہ اکبر. جان بچی یا نہیں بچی، فائدہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، وہ ایمان کے حوالے سے بھی خالی ہو گیا. ایمان کے حوالے سے بھی بالکل خالی ہو گیا. تو اس لیے جادو جنات والے جو ان کا پیٹرن ہے، سب سے پہلے خود مریض کو خوف زدہ کرتے ہیں، خوب ڈراتے ہیں، پینک کرتے ہیں، اور ساتھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندے کے اوپر کتنا پریشر آ چکا ہے. اگر وہ دیکھیں کہ یہ بندہ ڈر چکا ہے، اب خوف میں جا چکا ہے، پھر وہی خوف جو انہوں نے خود آپ کے ذہن میں ڈالا، نکالنے کے لیے آپ سے فیس مانگ لیتے ہیں. اللہ. تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں. لیکن انہوں نے کہا نا آپ پہ بڑا سخت جادو ہے، تو 10 دن کے بعد انہوں نے کہہ دیا اب آپ پہ نہیں ہے. تو اس کے درمیان جو 10 دن میں انہوں نے آپ کے ساتھ بکرے، چھترے، زعفران، 100 چکر چلائے، آپ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بندہ میری ہیلپ کر رہا ہے. تو عامل حضرات پہلے مریض کو خود خوف زدہ کرتے ہیں، خود ڈراتے ہیں، پھر وہی ڈر اور خوف کم کرنے کی ہیوی فیس چارج کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے ذہن میں ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے، آپ حیران ہوں گے. میرے پاس ایک مریض کو لے کے آئے، اس کو عامل نے خوب خوف زدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کا جادو ایکسپائر بھی ہو چکا ہے. اچھا. اب یہ ختم نہیں ہونا. ایسے ایکسپائر ہونے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایکسپائر ہونے کی کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اچھا. اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے قربانی دوں گا. عمل کہتے ہیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا کام اتنا ایزی نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اور انشاءاللہ اس کے علاج تک آپ بھی ایکسپائر ہو جائیں گے، آپ کا جتنا مال ہے وہ بھی ایکسپائر ہو جائے گا. بالکل. تو اب انہوں نے کیا کیا، میرے پاس مریض کو لے کے آئے، اس کے ذہن میں عاملوں نے ڈال دیا تھا کہ آپ کے اندر جن ہے. وہ تھا بیچارہ نفسیاتی پیشنٹ. اچھا. تھوڑا سا لیکن وہ کہتا تھا میرے اندر جن ہے، فیملی کہتی ان کے اندر جن ہے. حاضر ہوتا ہے عثمان بھائی، باتیں کرتا ہے. اگر یہ جن غلط ہے، آپ کہتے ہیں کہ کوئی نفسیاتی ایشو ہو سکتا ہے، تو قرآن پڑھنے سے تو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کہتے اس پر جب ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ چیختا ہے، کہتا مجھے آگ لگ گئی. اب تو نفسیاتی مسئلہ نہیں نا، نفسیاتی ہو تو اس کو قرآن سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. میں نے کہا یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، تو اگر تو واقعی جن ہے، ابھی ہم پڑھائی کرتے ہیں، تو یہ اس کی جن کی ایسی کی تیسی اللہ کی رحمت سے بھاگ جائے گا. تو کہتے ٹھیک ہے، یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. تو میں نے پہلے تو کچھ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اس کی تلاوت کی، تو اس کے اندر جن واقعتاً حاضر ہوا اور بولنے لگا. اس نے کہا جی عثمان صاحب، نہیں چھوڑنا اس کو،
ہمیں بھیجا گیا ہے یہ. میں نے کہا ایسی کی تیسی تمہیں جلا کے راکھ کر دیں گے, تم جانتے نہیں ہو, ابھی میں پڑھائی کروں گا آپ کو آگ لگ جائے گی. نہیں ہمیں چھوڑ دو, ہم چھوڑ دیں گے, جس طرح یہ ایکٹنگ ہوتی ہے جنات کی. تو میں نے اب آپ کو ہنسی بھی آئے گی, اب میں نے یہاں اس کو جلانے کے لیے پڑھنا شروع کیا. کیا پڑھا؟ قال محمد هو ابن مالکی احمد ربی اللہ خیر مالکی مصلیا علی النبی المصطفیٰ. میں نے یہ شرح ابن عقیل کے شعر پڑھنے شروع کر دیے. اس نے چیخنا شروع کر دیا, میں جل گیا. جب 2-4 منٹ اس نے شور مچایا تو میں نے کہا کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ کہتے آگ لگ رہی ہے, نہ پڑھو قرآن پاک. اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ نہ قرآن ہے نہ مسنون دعا ہے, اور یہ تو میں عربی کتاب کے شعر پڑھ رہا ہوں. اللہ کے بندے یہ تو کوئی قرآن کی آیت میں نے پڑھی نہیں, تمہیں آگ کیسے لگ گئی؟ صحیح. تو کیا ہے کہ ذہنوں میں عمل ڈالتے ہیں آپ کے اندر جن نے. الحمدللہ اس کی کاؤنسلنگ کی. ویسے پھر وہ کون بول رہا تھا جو آپ سے باتیں کر رہا تھا؟ دیکھیں سائیکولوجیکلی پیشنٹ ڈسٹرب کر دیتے ہیں, یہ اس کو فیل کرواتے ہیں. اچھا, اس کو فیل کرواتے ہیں تیرے اندر جن ہے, تیرے اندر جن. اچھا خاصا مریض ہو, وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, ڈاکٹر اس کی رپورٹس دیکھ کے کہ یار آپ کو تو بلڈ کینسر ہے, اس کو ہو کچھ نہ, کیا اس کی فیلنگز چینج ہوں گی یا نہیں؟ ایک دم سے ظاہری بات ہے, اس کی انرجی ڈاؤن ہوگی. ہاں جی, اس کو بھوک لگنا ختم ہو جائے گی, وہ چڑچڑا ہو جائے گا. ایسے ہی. تو اسی طرح یہ کچھ شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں, نفسیاتی پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کی نفسیات کے ساتھ یہ لوگ کھیلتے ہیں, اور وہ کھیلتے کھیلتے پوری فیملی کو یہ ٹریپ کر لیتے ہیں. اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ اب جلانے کے حوالے سے اگر بات کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جلانے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے. یہ عمل کون ہوتا ہے جن کو جلانے والا؟ تو کافر کو جلانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جی, میدان جنگ میں بھی ہو کافر. کافر کو نہیں ہم جلا سکتے. ہاں جی, لیکن یہ جن سارے جلا دیتے ہیں. یہ کچھ ٹیکنیکلی پوائنٹس لوگ سمجھیں تو الحمدللہ اس دلدل سے نکل سکتے ہیں. بلکہ وہ اپنے قصے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنے جن فلاں دن میں جلائے ہیں اور اتنے فلاں دن میں جن جلائے ہیں, اور یہ اپنی کارکردگی بتاتے ہیں لوگوں کو. آپ اچھا کارکردگی پہ بات کر لیتے ہیں. اب ایک عامل ہے آپ کے گھر میں آیا, آدھا گھنٹہ بیٹھا, 30 منٹ اس نے بیٹھ کے اس نے کہا جی میں نے آپ کے گھر میں 4 لاکھ جنات کا قبیلہ تھا, جلا دیا. ہاں ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اب اس بھائی سے پوچھیں بھائی کون سا کیلکولیٹر آپ نے رکھا ہے کہ 4 لاکھ جن پہلے جلائے آدھے گھنٹے میں, پھر آپ نے گنتی بھی کر لی ہے, تعداد پوری. اور عام طور پہ جو ہم نے سنا ہے کہ جنوں کا جو حجم ہوتا ہے اور جتنے وہ بڑے ان کے سائز ہوتے ہیں, تو 4 لاکھ اس نے جن گنے, وہ تو راکھ بھی بہت زیادہ بنے گی. ہاں جی. کوئی بھی عمل کسی کو ملے اس کو پوچھیں کہ حلفن کیا ہے, حلفن اس سے پوچھیں کہ کبھی آپ نے جن جلا ہوا دیکھا؟ کبھی اس نے اپنی آنکھوں سے جن جلا ہوا دیکھا کہ آگ لگی اتنے جن؟ صحیح. اگر دیکھا نہیں تو پھر یہ کیا جلا رہے ہیں؟ خدا قوم کی جان چھوڑ دیں نہ, ان کو پینک کریں, اور بڑی پریشانی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جن جلانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک الگ دیکھیں, وہ جو حدیث میں ہے کہ ان کو شعلہ مارا جاتا ہے جنات کو. صحیح ہے. یا نماز میں ہم جب تشہد پہ بیٹھے اپنی سبابہ یعنی انگلی کو اشارہ کرتے ہیں تو ان کو ضربے, جتنا اسلام نے کہا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور اس کی کیفیت بھی معلوم نہیں ہے تفصیل میں. اب یہ جو مریض کو کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈراتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کے 100 جن جل گئے. وہ 100 جو کہتے ہیں ہنسا بولا ہے نا انہوں نے, وہ کیسے 100 کہا انہوں نے, کیا تعداد کی؟ پھر تو دیکھے ہی ہوں گے جو 100 کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ زیادہ تر پیچھے سائیکولوجیکل کیس چل رہے ہوتے ہیں, پینک کرنے کے لیے, خوفزدہ, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر لوگ تھوڑا سا اس کو کھلے ذہن سے سوچیں کہ مارکیٹنگ اس فیلڈ میں کس طرح ہو رہی. مثلاً 50 لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے, بہت سارے لوگ اس طرح رقیہ کرتے ہیں یا علاج کرتے ہیں, 50 لوگ ایک ہی روم میں بیٹھ کے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب بہت پازیٹیو کام ہے کہ میرے سامنے اسپیکر پڑا ہے, میں اچھی آواز میں ان پر قرآن پاک کی تلاوت کروں, اور 50 میں سے 25 خواتین ہیں, 25 مرد ہیں. آپ بتائیں ایک ہی حال کے اندر 25 خواتین میں سے 5 خواتین رونا شروع کر دیں, چیخنا شروع کر دیں قرآن سن کے, ان میں جینمن جنات کا مسئلہ ہے, تو جو 20 ہیں باقی ان کے نفسیات پہ اثر انداز نہیں ہوں گی چیزیں. تو فطری سی بات ہے, ایک بندہ روتا ہے تو دوسرا جو عام طور پہ نرم دل بندہ ہوتا ہے, ہاں جی, اس پہ بھی وہ اس طرح کے وہ, لیکن وہ آئے بھی جادو جنات کی شک کی وجہ سے آپ کے پاس, وہ سمجھیں گے شاید میرے اوپر بھی ہے, اور آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں, جس کو کوئی تھوڑی بہت ہاؤ ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ آیات کا یہ معنی ہے, تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے اسی حساب سے بھی. اب اور وہ پورا انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوتا ہے. ایک ماحول میں آپ 10 بار جائیں گے نا, میرے جیسا بندہ بھی وہم میں پڑ جائے گا. صحیح. مریض کو مثلاً آئے, دم کیا سب کو, اس میں 5 خواتین نے چیخنا شروع کر دیا, بے شک ان میں جنات ہی آئے ہوں گے, اور باقی لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیل لیا.
اب ہوتا کیا کہ وہ 5 ٹھیک ہو جائیں گی، جو 25 دوسری آپ نے ڈیمیج کی وہ ٹھیک ہوں گی، وہ فیل ہی کرتے ہیں. ہاں جی. جادو کیا ہے؟ انسان کے نفسیات پہ اثر انداز ہوتا ہے نا، تخیلات پہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا تھا؟ رسیاں پھینکی گئی، ان کو سانپ محسوس ہوئے. جی جی. فیلنگز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا. ہاں، یعنی وہ ایک آنکھوں پہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اثر ہوتا ہے آنکھوں پہ، حقیقت نہیں، ایک شکل چینج کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس شکل چینج ہونے سے نفسیاتی طور پہ اگر آپ ڈیمیج ہو گئے، آپ کا توکل کمزور ہو گیا، آپ کا بلیو کمزور ہو گیا، آپ کے بلیو کی وجہ سے آپ کو بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک شخص اگر محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے شوگر نہ ہو جائے، کہیں مجھے کینسر نہ ہو جائے، ہے نہیں، اسے پہلے محسوس کر رہا ہو نہ جائے، کیا ہو جائے گا یا نہیں، 2-4 مہینے 1 سال وہ سوچتا رہے نیگیٹو. ہاں، ظاہری بات ہے کہ وہ اس راستے پہ چل پڑا ہے. تو فیلنگز کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں. تو جب پیشنٹ وہاں بار بار آتے ہیں تو وہ ان کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے جیسا یا آپ جیسا بندہ اس طرح کے ماحول میں بیٹھے 10-15 مرتبہ ہمیں محسوس ہوگا پتہ نہیں یار یہ دیوار کے ساتھ جن کھڑا ہوا ہے، مائنڈ میں ڈال دیتے ہیں یہ چیز بار ڈسکس کر کے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ آپ کے نفسیات کے ساتھ خود کھیلتے ہیں. بہت سارے میرے پاس پیشنٹ ایسے آتے ہیں، الحمدللہ ہم ایک نفسیاتی اسکینر سے گزارتے ہیں، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو نفسیاتی میڈیسن کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم میڈیسن کی طرف ریکمینڈ کرتے ہیں. بہت سارے اس حوالے سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. میرے پاس ایک بھائی ہے، وہ کہتے ہیں یار رات کو نا مجھے کوئی پیچھے سے پکڑتا ہے، جنی ہے یا جننی ہے، جن کہتا ہے یہ تو آپ نے چیک کرنا، مجھے پیچھے سے پکڑتا ہے، میں بھاگتا ہوں، پھر اپنے بیڈ پہ بڑا اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہوں، تو بڑی مشکل جان چھوٹتی ہے. صحیح. چیک کیا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ایک ڈاکٹر کی طرف ریکمینڈ کیا، میڈیسن دی انہوں نے ہومیوپیتھک، تو وہ جن نکل گیا، بغیر دم کے نکل گیا. کیونکہ ہمیں جو سمجھ لگی تھی اس کو ٹائیفائڈ کا مسئلہ تھا، پرانا بخار تھا، اس وجہ سے بھی اس طرح کی فیلنگز آ سکتی ہیں. اب ضروری نہیں ہے جو آپ کو رات کو خواب آ رہا ہے اس میں چھپکلی سانپ نظر آ گیا وہ جادو کی وجہ سے ہے، جن کی وجہ سے، وہ سائیکولوجیکلی بھی ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تصورات کی وجہ سے بھی تو خواب آ سکتا ہے، نفسیات کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی جس چیز کی جگہ ہے وہاں ہی اس کو رکھیں، اس کو سر پہ نہیں چڑھائیں. یعنی شیخ اس کا تو جو ہم پھر ان باتوں کو جتنا سوچیں گے، پھر جتنا ان پہ دھیان دیں گے، پھر اس میں جتنی نیگیٹیوٹی ہوگی، پھر اسی حساب سے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گی. خود ہم مسلط کرتے ہیں. ہاں جی. تو کونسلنگ بیسیکلی روحانی علاج کرنے والوں کا ہے کام، پازیٹیو کونسلنگ. لیکن روحانی علاج کرنے والے پازیٹیو کونسلنگ کی بجائے نیگیٹیو کونسلنگ کرتے ہیں. وہ کیسے؟ مریض آ گیا، ہم بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس ایک مریض آ گیا، ہم اس کو کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو بیٹا. اس مریض نے آنکھیں بند کر لی. اب ہم کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو آنکھوں کے سامنے سانپ نظر آئے، بچھو نظر آئے، چھپکلی نظر آئے، پہاڑ نظر آئے، آپ کو کوئی جن نظر آئے، کوئی بابا نظر آئے، سفید داڑھی والا بزرگ نظر آئے، تو ہمیں بتانا ہے. میں پڑھائی کرنے لگا ہوں، آپ بتائیں یہ جو میں نے جملے کہے ہیں کیا ہیں؟ یہ اس کے نفسیات میں نے انسٹال کر دیا سافٹ ویئر کی یہ چیزیں ابھی آپ نے دیکھنی ہے، محسوس کرنی ہے بغیر کسی وجہ. اب ہم کہیں کہ مینار پاکستان پکچر آ گئی فوری ذہن میں، فوری طور پہ آئے گی. سب کانشیس میں جو ہمارے پڑا ہوا ڈیٹا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. ہمارے خوف کے ساتھ یہ عمل کھیلتے ہیں، نفسیات کے ساتھ یہ عمل کھیلتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد بڑا مزیدار کام، آنکھیں بند کروا دی. بیسیکلی برین کی 4 سٹیجیں ہوتی ہیں، بیٹا، الفا، تھیٹا، ڈیلٹا. یہ آنکھیں کھول کے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بیٹا سٹیج ہے برین کی. صحیح ہے. آنکھیں بند کی، یہ الفا سٹیج میں چلے گئے. ابھی میں آپ کی بات سن بھی سکتا ہوں، بات کر بھی سکتا ہوں، یہ ایک سٹیج ہے. تھیٹا سٹیج جو ہے نا، اس سے وہ تھوڑی سی ڈیپ ہوتی ہے. تو آپ کی آنکھیں بند کروا کے پہلے تو اس دنیا سے آؤٹ کرواتے ہیں آپ کو. صحیح ہے. پھر آپ کے برین کو کنٹرول کرتے ہیں، آنکھیں بند کروا کے پھر آپ کو کہتے ہیں یہ نظر آئے تو بتانا. کیا مطلب کہ آپ کو وہ سگنل دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں اب آپ نے محسوس کرنی ہیں. پھر پڑھائی کرتے رہتے ہیں، اوپر سے جنات والا ماحول ہے، ارد گرد سے چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو بھی فیل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ خود مریض جنریٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ روحانی علاج کرنے والے خوف کی فیکٹریاں چلا رہے ہیں، خوف بانٹ رہے ہیں لوگوں میں. حالانکہ روحانی علاج کرنے والا کا تو کام تھا کہ ایک بندہ آپ کے پاس سکون کے لیے آیا ہے، ہیلپ کے لیے آیا ہے، اس کو آپ حوصلہ دو.